سال اسواب کی مجلس سے گزارش کروں گا سید فدا حسین شاہ اور سید محسن بخاری کے ارواح کے لیے ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ تبلیغ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنام صراط الذین انعمت علیہم قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله احد لم يكن له. اللهم صل على محمد. بلند تر صلوات پیچھے والے برادروں تھوڑا آگے آئے, پیچھے قریب آ جائے, تھوڑا آگے آ جائے, پھر بھی بلند آواز سے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سید الامام المنتظر الحجت الثانی العشر روحی وارواح العالمین لمقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحمید والفرقان المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. صلوات پڑھیں محمد. دعا گو پروردگار عالم بانی مجلس برادران کی یہ سائی محنت محبت مودت خلوص خرجات پروردگار عالم اپنی بارگاہ حب الخلق محمد علیہ محمد میں نظر مقبول فرمائے. نسمت سے ادا کا ثواب مرحوم مقبول سید فدا حسین شاہ اور سید محسن بخاری کے ارواح کو احسان فرمائے. مرحوم کی قبور کو آل محمد کے انوار سے منور فرمائے. مرحوم کے الواحقین پسماندگان کو ان بزرگان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آپ جتنے چل کر آئے ہیں آپ سب کے جتنے مرحومین مرحومات دس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, پروردگار عالم بحق الحسین و بحق جدہ و بحق ابیہ و بحق امہ و بحق اخیہ سب کے درجات بلند فرمائے. قرآن کریم کی جس آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا, اس آیت کو آیت الکرسی کا نام دیا گیا. آیت الکرسی آپ سب کو یاد ہے اور یاد ہونا چاہیے. مومنین کے لیے بہت بڑا حرز اعظم ہے تمام مشکلات کے حل کے لیے. اور آیت الکرسی وہ آیت ہے جس کے متعلق نبی معظم نے ارشاد فرمایا ان اعظم الآیت فی القرآن آیت الکرسی. قرآن میں سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے. مفہوم کے اعتبار سے, مطالب کے اعتبار سے, عقائد کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے, رزق میں وسعت کے اعتبار سے, دشمنوں کے شر سے بچنے کے اعتبار سے, ہر لحاظ سے. یہاں تک کہ آیت الکرسی کے فضائل میں نبی معظم نے فرمایا علی ان لکل شیء ضربہ و ضربۃ القرآن آیت الکرسی.
علی ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، قرآن کی چوٹی آیت الکرسی۔ پھر فرمایا یا علی ان فی 50 کلمہ ولکل کلمہ 50 برکہ۔ آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمہ میں 50 برکات۔ پھر فرمایا علی من قرأ فیہ، اگر کوئی ایک مرتبہ اگر دن میں تلاوت کرے، اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایک ملک فرشتہ موکل بنا کر بھیجے۔ سب پڑھیں محمد۔ فرمایا اگر کوئی ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے، اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایک ملک موکل بنا کر نازل کرتا۔ اگر کوئی 2 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے، اللہ اس کے لیے 2 فرشتے موکل بنا کر دیتا۔ اور اگر کوئی 3 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم ہٹ جاؤ، میں خود اس کی حفاظت کروں۔ کیا مطالب ہیں، کیا مفاہیم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کائنات میں، جہان ہستی میں، جہان تکوین میں وہ جو اللہ ہے وہ ایک ہے، لا الہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور وہ جو ایک ہے وہ کیسا ہے؟ حی القیوم ہے، حی ہے اور قیومیت کی منزل پر۔ چھٹے لال ولایت سے پوچھا گیا مولا اللہ کے اتنے اسماء ہیں، ان اسماء میں سے آیت الکرسی میں اللہ نے اپنے لیے لفظ قیوم، صفت قیوم کو اپنایا، اس میں کیا راز ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ امام نے فرمایا چونکہ مسئلہ حیات کا ہے، کائنات میں جتنے حی ہیں سارے کے سارے ممات میں چلے جائیں۔ وہ ایسی ذات ہے جو حی القیوم ہے۔ قیوم اسے کہتے ہیں جو اپنی حیات میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ کائنات میں جتنے بھی حیات رکھنے والے ہیں سارے اس کے محتاج، وہ حی القیوم۔ میں اور آپ حی ہیں، ہمیں کس نے حی بنایا؟ اس حی القیوم نے حی بنایا، لیکن ہماری حیات ممات میں تبدیل ہو جائے گی۔ چونکہ سال ثواب کی مجلس ہے، ہماری حیات ممات میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہ حی القیوم ہے، ہم حی ممات ہیں۔ اللہ نے خالق اور مخلوق کے درمیان، حی القیوم اور حی الممات کے درمیان آل محمد کو واسطہ فیض الہی قرار دیا کہ جن کی محبت اور مودت ہماری ممات کو شہادت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہم ممات میں ہیں، حی ممات ہیں، ہمیں موت آئے گی، لیکن میں اور آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں موت نہ آئے، ہم مرے نہیں۔ کیا نسخہ ہے؟ اللہ نے قرآن کی سورہ پر فرمایا هو الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ ہے جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا۔ موت کو مقدم رکھا، حیات کو مؤخر رکھا۔ موت کی تخلیق پہلے کی، حیات کی تخلیق بعد میں کی۔ آج جتنے بھی حیات کے عالم میں ہیں، یہ جو زندگی ہے حیات ہے، اس حیات کا علاج ہے۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک دنیا میں مختلف اسپتال بن چکے ہیں، ایک ایک عضو کا ایک ایک اسپتال بنایا جا رہا ہے۔ کس کا علاج ہو رہا ہے؟ حیات کا ہو رہا ہے، زندگی کا ہو رہا ہے۔ بھئی جو بعد کی مخلوق ہے اس کا تو علاج ہے، جو پہلے کی تخلیق ہے موت اس کا علاج نہیں۔ اللہ عادل ہے۔ آپ کو اصول خمسہ میں توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ عدل الہی پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ عادل ہے، اس کی عدل کا تقاضا ہے۔ اگر حیات کا علاج رکھا تو پھر موت کا بھی علاج رکھے۔ موت کا بھی علاج ہونا چاہیے، حیات کا علاج ہے، موت کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ آئیں سارے کے سارے بارگاہ الہی میں عرض کرتے یا اللہ ہم چاہتے ہمیں مرے نہیں، ہمیں موت نہ آئے۔ تو نے حیات کا تو علاج رکھا، موت کا کیا علاج رکھا ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اے بندہ خدا میں واجب الوجود ہوں، میں جسم و جسمانیت سے مبرر اور منزہ ہوں،
میں تیرے سامنے آ نہیں سکتا، جا میرے حبیب کے پاس جس کو تمام کائنات کے تمام علوم سے میں نے سرفراز کیا ہے، جا کر اس سے پوچھ، وہ تجھے بتائے گا کہ موت کا علاج کیا ہے۔ اب جب بارگاہ ہے رسالت میں سارے حاضر ہوں گے، بارگاہ نبی میں عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی امتی یہ چاہتے ہیں ہمیں موت نہ آئے، ہمارے لیے کیا نسخہ ہے؟ حیات کے علاج کے لیے تو روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، دور دراز کا سفر ہوتا ہے۔ نبی معظم فرمائیں گے اللہ نے موت کو جو حیات سے پہلے خلق کیا، موت کے علاج کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت کے علاج کے لیے دور دراز سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے تم موت کا علاج چاہتے ہو، بس ایک نسخہ اپنا لو، اللہ من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ اپنے دلوں میں ہماری محبت اپنا لو، ہماری محبت وہ جوہر ہے جو تمہیں مرنے نہیں دیتا، تمہاری موت کو حیات میں تبدیل کر دے گا۔ مختصر سی حدیث سب کو یاد ہے، اللہ ممات موت، اللہ حب آل محمد، آل محمد کی محبت پر موت، مات اور شہیدہ شہادت کی موت، یعنی ایسا فلسفہ ہے موت اور شہادت کے درمیان آل محمد کی محبت اور مودت رکھا گیا۔ اگر مرنے والے کے دل میں آل محمد کی محبت اور مودت ہے تو یہ محبت اور یہ مودت اس کی موت کو شہادت میں تبدیل کرے گی، لیکن اگر یہ جوہر نہیں ہے پھر موت نیستی اور نابودی کا نام ہے، پھر موت حشرات الارض کی غذا کا نام ہے۔ موت محبت اور شہادت، موت کسے کہتے ہیں؟ موت کی تعریف علماء نے یوں کی، موت یعنی جسد عنصری سے روح کے منقطع ہو جانے کا نام موت۔ تمام نے یہی کہا موت کسے کہتے ہیں؟ جسد سے روح منقطع ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن علماء عرفان نے اس تعریف کو جامع اور مانع قرار نہیں دیا، یہ تعریف جامع اور مانع نہیں ہے، صرف جسد سے روح کا نکلے کا نام موت نہیں علماء عرفان نے۔ باقی جتنے عمومی علماء نے تفاسیر کی ان سب نے لکھا کہ جسد سے روح کے منقطع ہو جانے کا نام ہے۔ علماء عرفان نے کہا نہیں، یہ کوئی جامع تعریف نہیں ہے، بہت سارے ایسے ہیں جو زندہ ہیں اور اس کے باوجود مردہ ہیں، اور بہت سارے ہیں جن کو تم مردہ کہتے ہو لیکن وہ زندہ، بہت سارے ہیں جن کو تم زندہ کہتے ہو لیکن وہ زندہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول لما دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والو جب بھی اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں پکارے تو ان کی پکار پر فوراً لبیک کہو، حاضر ہو جاؤ، لما یحییکم تاکہ تم زندہ رہ سکو۔ یعنی قرآن میں اللہ نے زندگی کا فلسفہ یہ بیان کیا، زندہ وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر پکار کرے، لبیک کہے، اور اگر رسول بلاتا رہے لوگ بھاگتے رہے تو اللہ کے نزدیک، قرآن کے نزدیک وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اور بہت سارے ہیں کہ جن کو تم مردہ کہتے ہو لیکن وہ زندہ ہیں۔ یہی دربار جس دربار میں آپ تشریف فرمائیں، کتنے ایسے لاعلاج مریض یہاں آتے ہیں اور شفا پائے، ڈاکٹر حکیم ہوتے ہیں ان کو لاعلاج کر دیتے ہیں اور یہ ان کو شفا دیتے ہیں۔ اگر مردہ ہیں تو پھر کیسے شفا دیتے ہیں؟ اللہ ممات الحب آل محمد کی جو محبت ہے یہ ایسا جوہر ہے جو انسان کو مرنا نہیں دیتا۔ تو جن کی محبت کا یہ معجزہ ہے کہ وہ مرنا نہیں دیتے، وہ خود مرا نہیں کرتے۔ بات کیا گیا؟ جن کی محبت کا یہ معجزہ ہے وہ خود نہیں مرا کرتے، جن کی محبت کا یہ معجزہ ہے کہ وہ مرنا نہیں دیتے، وہ خود مرا نہیں کرتے، اس لیے ہم حاضر و ناظر کے قائل ہیں۔ موت، محبت کیا ہے؟ ہر چیز کی تہہ میں محبت ہے۔ ایک مجازی محبت ہے، ایک دینی محبت ہے، روحانی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، وطن کی محبت ہے، دین کی محبت ہے۔ اس رات کے عالم میں
اور دیر تک یہ پروگرام جائے گا، لوگ آرام کے عالم میں ہیں اور آپ یہاں تشریف فرما ہیں، کوئی آپ سے پوچھے کیوں آئے ہیں؟ آل محمد کی محبت۔ بارڈر پر رات کے 2 بجے افراد ڈیوٹی دے رہے ہیں، کھڑے ہیں، بھائی سونے کا وقت کیوں کھڑے ہو؟ وطن کی محبت۔ 4 بجے صاحب وضو کر کے مسجد جا رہے ہیں، کیوں؟ نماز تہجد ادا کریں، اللہ کی محبت۔ رات کے 2 بجے یا حسین کی آواز آ رہی ہے، بھائی سونے کا وقت ہے، نہیں حسین سے محبت ہے۔ تو مجازی محبت ہے اور دینی محبت ہے، آل محمد سے محبت ہے۔ مجازی اور دینی محبت میں یہی فرق ہے کہ انسان جس سے مجازی محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں اسے اور کوئی نہ چاہے، یہ مجازی محبت ہے۔ اور حقیقی محبت ہے کہ جس علی کو میں نے مولا مان لیا، ساری کائنات اسے مولا مان، جس حسین بادشاہ کا میں عزادار ہوں، پوری کائنات اس کے عزادار بن جائے۔ اور چیز کی کہ ہمیں محبت ہے، حتیٰ کہ اللہ نے زمین و آسمان کو جب تخلیق کیا، حدیث اقتصاب کو آپ سماعت فرماتے ہیں، حدیث اقتصاب میں یہ جملے موجود ہیں کہ خالق نے فرمایا اعلموا یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت سمان مبنیتا ولا ارضا مدھیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا موضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا جزری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت القصا۔ اے میرے ملائکہ، اے آسمان میں رہنے والی ملائکہ مخلوق، جان لو، اعلموا جان لو، انی ما خلقتو، عزت و جلالی، پورے قرآن میں بڑی قسمیں ہیں لیکن اللہ نے کسی بھی مقام پر عزت و جلال کی قسم نہیں اٹھائی۔ واحد آل محمد کی عظمت و توقیر و بلندی ہے کہ جہاں اللہ فرماتا ہے اعلموا یا ملائکتی وبعزتی و جلالی، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، نہ میں آسمان کو خلق کرتا، نہ میں زمین کو خلق کرتا، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ کائنات کو، نہ کچھ بھی خلق نہ کرتا۔ اگر میں نے سورج، چاند، زمین، آسمان، یہ کائنات، یہ جہان، یہ تکوین خلق کیا ہے تو ان 5 طرفات کی محبت میں خلق کیا ہے جو چادر کے ساتھ نیچے رہا۔ موت، محبت اور شہادت۔ آخری بات اور آپ گزم، موت، محبت اور شہادت۔ برادران موجود ہیں پڑھنے والے، موت، محبت اور شہادت۔ شہید زندہ ہے، اس لیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی القیوم نے ہمیں حی ممات بنایا، لیکن حی ممات سے ہم شہادت تک پہنچیں گے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الْأَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خبردار ان کو اموات تصور کرو۔ صاحبان علم و عرفان تشریف فرمائے، اموات جمع ہے میت کی، احیاء جمع ہے حی کی۔ ان کو اموات تصور نہیں کرنا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، بل احیاء ہے، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون۔ اب شہید کے درجات ہیں، ایک وہ شہید ہے جو میدان جبہ میں قتل و قتال ہو جائے، ایک وہ شہید ہے جو بارڈر میں مارا جائے، ایک وہ شہید ہے جو رائے علم حاصل کرتے ہوئے، حصول علم حاصل کرتے ہوئے مارا جائے، ایک وہ شہید ہے جو گھر میں ہے، بستر پر ہے، لیکن دل میں، قلب میں آل محمد کی محبت اور مودت اور ولایت رکھتا ہے اور طبی طور پر مرتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں گھر میں ہے، بستر پر ہے، لیکن دل میں ہم آل محمد کی محبت اور مودت اور ولایت ہے، تو جب وہ مرتا ہے تو اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ رسول اعظم شہید ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا کہ انبیاء بروز محشر جب وارد ہوں گے، وَكَيْفَ بِإِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم تمام گروہ انبیاء کو مدور بروز محشر وارد کریں گے، وہ حاضر ہوں گے اور ایک ایک نبی، ایک ایک
اپنی اپنی امت پر گواہی دے گا وَبِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ہر امت پر ایک ایک شہید آئے گا گواہی دے گا اور ہر شہید کی گواہی پر اس امت کے درجات بلند ہوں گے لیکن میرے حبیب آپ کا یہ عالم ہوگا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا تو سارے نبیوں پر گواہی دے گا نبیوں کی گواہی پر امتوں کے درجات بلند ہوں گے میرے حبیب تیری گواہی پر نبیوں کے درجات بلند یہ نبی کی گواہی ہوگی اور جس مولا علی کے آپ اور ہم شیعہ ہیں اس علی بادشاہ کے جو اتنے فضائل ہیں مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کو اپنی کس فضیلت پر ناز ہے تو مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا مجھے علی کے بڑے فضائل ہیں لیکن اس فضیلت پر مجھے علی کو ناز ہے وہ یہ فضیلت ہے اس بڑی کائنات میں میرے آقا رسول تمام انبیاء پر گواہی دیں گے لیکن اللہ نے جب نبی کی نبوت پر گواہ بنائے ایک اللہ بنا اور ایک میں علی بنا بس اس علی کے محب ہیں اس علی کی ولایت کا دم رکھتے قائد ملت جعفریہ پاکستان احمد الموسوی دشمی مدد العالی نے یہی قوم کو پیغام دیا کہ یہ قوم اگر عقائد کی دنیا میں افراط و تفریط سے بچنا چاہتے ہیں تو عقیدہ ولایت عقیدہ عزاداری عقیدہ حرمت سادات احترام مرجعیت اور وابستگی و مرکزیت سے مربوط رہیں تاکہ آپ افراد و تفریط سے محفوظ رہیں اور آپ کے عقائد یہ عقیدہ ولایت ہی آپ کے تمام اعمال کی قبولیت کی سند ہے اس لیے خود مولا علی نے ارشاد فرمایا اپنے صحابی اسبغ ابن نباتہ سے فرمایا یا اسبغ من اقر بولایتی فقد اقر بولایت اللہ ولایتی متصلۃ بولایت اللہ کہاتم و جمع بین الاسبغ یہ اسبغ جس نے میری ولایت کا اقرار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا اقرار کیا میری ولایت اللہ کی ولایت سے ایسے ملی ہوئی ہے جیسے آپ کی دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں من انکر بولایتی لم ینفع اقرار توحید جس نے میری ولایت کا انکار کیا اسے اقرار توحید بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا ولم ینفع اقرار نبوت محمد اسے نبی پاک کی نبوت کا اقرار بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا اس لیے کہ عقیدہ توحید عقیدہ نبوت کی قبولیت کی سند عقیدہ ولایت پر ہے اسی عقیدہ ولایت عقیدہ ولایت ہے تو سب کچھ آج ولایت کے خلاف جو پروپیگنڈے ہو رہی ہے کیسے کیسے بدبخت انسان کس کس لباس میں کس کس عالم میں شہادت کے ایام میں جشن منائے جا رہے ہیں لوگوں پہ کون کس طرح میں کس طرح کے کام ہو رہے ہیں کس طرح کے بیرونی فنڈنگ آپ کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے کن کن لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں شکر ادا کریں کہ اس وطن عزیز میں قائد محترم جیسی آقا موسوی جیسی ہستی موجود ہے جو آپ کے عقائد کا دکھا بس میں ختم کر رہا ہوں اسی عقیدہ ولایت کی مدافعتی بھی ظاہر ہے بس دو جملے بس میدان غدیر کے بعد ریلت رسول کے بعد لوگوں نے مولا علی کو سلام کرنا چھوڑ دیا ایسا بھی دن آیا بی بی کو پتہ چلا کہ یہ لوگ علی کو سلام نہیں کرتے بی بی نے پوچھا یا علی میں نے سنا ہے یہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے مولا نے فرمایا آپ زہرا اس سے نوبت آگے چلی گئی اب نوبت یہ ہے کہ میں علی سلام کرتا ہوں مجھے علی کے سلام کے جواب میں یہ مظلومی ہے بی بی زہرا مدافع ولایت برقع پہن حجاب پہن ایک ایک صحابی انصار مہاجرین کے گھروں میں جاتی تھی دخل باب کرتی تھی انسیتم خطبۃ غدیر الخم کیا تم نے میرے بابا رسول کا خطبہ غدیر الخم بھول گئے کیا میرے بابا نے تم کو علی کے بارے میں کچھ نہیں کہا دنیا نے دیکھا کہ زہرا کا جانا کوئی عام جانا نہیں زہرا کی تبلیغ کوئی عام تبلیغ نہیں ہے لوگوں کو منقلب کر رہی پھر مسائل کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو گئے جیسا کہ قبلہ مطلوب تک جیسا بیان کر رہی تھی 18 سال کے عالم میں بی بی ضعیفہ ہو گئی یہاں تک کہ بی بی کو یہ دعا مانگنا پڑی اللہم عجل وفاتی خدا میری
وفات کو جلدی کر دے. 18 سال کی عمر کو موت کے بعد نہیں دعا. نبی معظم نے ایک سیرت چھوڑی، اسوہ چھوڑا. آیت تطہیر کے نزول کے بعد 6 مہینے، بعد کا 9 مہینے جب بھی مسجد نبی میں جاتے تھے در زہرا پر پہلے آتے تھے. آ کر انما یرید اللہ لیذھب کی تلاوت کرتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ کی تلاوت کرتے تھے. پھر مسجد میں جاتے تھے. نبی ایک سیرت چھوڑ رہے تھے. لقد کان لکم فی الرسول اسوۃ حسنہ، ایک اسوہ چھوڑ رہے تھے. اس دروازے کا احترام بتا رہے تھے کہ لوگوں اس دروازے کا احترام کرنا. یہ دروازہ لائق صلوات ہے، یہ دروازہ لائق آئے تطہیر ہے. اس دروازے کا خیال رکھنا، اس پر آگ اور لکڑیاں لے کر نہ آنا. نبی دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد آگ اور لکڑیاں لائیں جائیں گی. ایک سیرہ چھوڑ رہے تھے. لیکن عرض کروں گا یا رسول اللہ، آپ نے تو سیرہ چھوڑا، آپ نے تو اسوہ چھوڑا. اس دروازے کے اوپر آ کر آپ نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی. لیکن یا رسول اللہ ادھر آپ کا گزر ہوا، ادھر آپ کی رحلت ہوئی. لوگوں نے آپ کے اسوہ کو بول کے اور اسی دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے. اور جلتا ہوا دروازہ بی بی زہرا پر گرایا گیا. اس چلتے ہوئے دروازے پر سے مسلمان گزرے، حضرت محسن شہید ہوئے. بی بی نے ایک جملہ کہا، یا فضہ خذینی، فضہ جلدی سے آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا. مسلمان گھر میں داخل ہوئے، علی بادشاہ کے گلے میں رسی ڈالی، اب لے کر جانا چاہتے ہیں. یہ منظر بی بی زہرا نے دیکھا. اسی مصیبت کبریٰ کے عالم نے فرمایا، خلی ابن الاخی، میرے چچا زاد برادر کو چھوڑو، فإن رسول کی بیٹی پر دعا کرنے والی ہے. یہ کہنا تھا کہ زمین مدینہ میں زلزلہ آیا. مولا نے فرمایا بلال جاؤ زہرا سے کہو بد دعا نہیں کرنی، یہ آپ کے بابے کا شہر ہے، یہ آپ کے بابے کا.